السلام علیکم ساتھیوں، یہ نیا ویڈیو بہت دنوں کے بعد اپلوڈ کر رہا ہوں کیونکہ ایل ٹی کا ایگزام پہلے 24 جون کو ہونے والا تھا، لیکن مجھے امید تھی کہ وہ ایگزام آگے بڑھے گا اور اب وہ ایگزام 29 جولائی 2018 کو پرستاوت ہے۔ ہاں، 8 جولائی کا جو نیٹ کا ایگزام ہے اس کے لیے کچھ پیپر اپلوڈ کر دیے گئے ہیں، کیونکہ کبھی کبھی پرانے امتحانات سے بھی کچھ سوالات پوچھے جاتے ہیں، تو سبھی ساتھی ہمارے سوال پیپر کو ایک بار ضرور دیکھیں۔ ہم ایک نئی سیریز چالو کر رہے تھے جس میں 2 سیٹ ہم نے اپلوڈ کیے ہیں۔ جو میرا یہ ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ میرے اس کے 2 سیٹ جو میں نے اے بی اپلوڈ کیے ہیں ان کو بھی دیکھیں۔ یہ سوالات جو بار بار امتحانات میں آتے ہیں انہی پر ہم تیسرا ویڈیو آج اپلوڈ کر رہے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ہمارا ویڈیو اچھا لگے گا۔ اگر کوئی کمی ہوتی ہے تو آپ ضرور اپنی کمنٹ باکس میں لکھیں، اور ہمارے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور شیئر کریں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں سبھی امتحانات کے لیے 25 سوالات کا ایک یہ ویڈیو۔ اس کا پہلا سوال کہ کس کے دیوان کی آمد سے دہلی میں اردو شاعری کا باقاعدہ آغاز ہوا؟ تو اس کا پہلا وکلپ قلی قطب شاہ، دوسرا ولی دکنی، تیسرا سراج اورنگ آبادی اور چوتھا ابن نشاطی۔ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ جو سیٹ میں نے بنایا ہے اس کا جواب ہم کچھ دیر کے بعد دیں گے، تاکہ آپ لوگ اپنی جو تیاری کر رہے ہیں تو پہلے اپنا جواب ذہن میں رکھ لیں یا اپنی کاپی میں نوٹ کر لیں، پھر آپ دیکھیں کہ ان 25 سوالات میں آپ نے کتنے جوابات صحیح دیے ہیں اور ان کو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ تو اس سوال کا صحیح جواب ولی دکنی ہے، کیونکہ ان کا دیوان 1719 میں دہلی میں آیا تھا، اس کے بعد سے ہی شاعری کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ اگلا سوال یہ قول سے ہے کہ غزل اردو شاعری کی آبرو ہے، یہ قول کس کا ہے؟ حالی، کلیم الدین احمد، احتشام حسین، رشید احمد صدیقی۔ اس کا صحیح جواب ڈی، رشید احمد صدیقی۔ اگلا سوال تصنیف سے ہے کہ الفاروق کی کس صنفی حیثیت ہے؟ مطلب یہ جو الفاروق نام کی تصنیف ہے یہ کس صنف سے تعلق رکھتی ہے؟ سواہ، تاریخ، خود نوشت اور خاکہ۔ تو الفاروق یہ شبلی نعمانی کی تصنیف ہے جو سواہ ہے۔ اگلا سوال ہم وحشی ہیں کس کا افسانہ ہے؟ حیات اللہ انصاری، کرشن چندر، راجندر سنگھ بیدی، عزیز احمد۔ آپ لوگ اس کا جواب اپنے ذہن میں رکھیں یا اپنی کاپی پہ نوٹ کریں۔ اس کا صحیح جواب کرشن چندر، جو ان کا بہت ہی مشہور افسانہ ہے۔ اگلا سوال افسانی مجموعے سے ہے، سیاہ حاشیے کس کا افسانی مجموعہ ہے؟ انتظار حسین، عصمت چغتائی، سعادت حسن منٹو، اختر انصاری۔ اس کا صحیح جواب سی، سعادت حسن منٹو۔ اگلا سوال غون
کا مصنف کون ہے؟ تو آپ کو بتانا چاہوں گا غون ایک ناول ہے، پریم چندر، سجاد ظہیر، راشد الخیری، قرۃ العین حیدر۔ اس کا صحیح جواب اے پریم چند کا ناول ہے یہ۔ اگلا سوال، ذوق کس بادشاہ کے دربار سے وابستہ تھے؟ مطلب قصیدہ نگار جو ذوق ہیں وہ کس بادشاہ کے دربار سے تعلق رکھتے تھے؟ اسماعیل عادل شاہ، بہادر شاہ ظفر، فیروز شاہ بہمنی، جلال الدین اکبر۔ اس کا صحیح جواب بی بہادر شاہ ظفر۔ اگلا سوال، تضحیق روزگار کا شاعر کون ہے؟ میر، سودا، درد، یقین۔ تو اس کا صحیح جواب بی سودا۔ اگلا سوال، شعلہ و شبنم کس کی تصنیف ہے؟ یہ نظم ہے۔ یہ کس کی ہے؟ جوش، فراق، اختر الایمان، ساحر۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس کا جواب آتا ہوگا۔ اس کا صحیح جواب اے جوش۔ اگلا سوال، شاعر مشرق کسے کہتے ہیں؟ اکبر الہ آبادی، نذیر اکبر آبادی، جوش ملیح آبادی، اقبال۔ اس سوال کو ہم دوبارہ پڑھتے ہیں۔ شاعر مشرق کسے کہتے ہیں؟ اکبر الہ آبادی، نذیر اکبر آبادی، علامہ اقبال، جوش ملیح آبادی۔ اس کا جواب بھی زیادہ تر ساتھیوں کو معلوم ہوگا۔ تو اس کا صحیح جواب سی علامہ اقبال۔ اگلا سوال، قافیہ کسے کہتے ہیں؟ شعر کے پہلے مصرعے کا پہلا لفظ، مصرع ثانی کا آخری لفظ، وہ لفظ جس کی تکرار ہر شعر میں ہو، ردیف سے قبل آنے والا لفظ۔ قافیہ ردیف سے پہلے آنے والے لفظ کو قافیہ کہتے ہیں۔ تو اس کا صحیح جواب ڈی۔ اگلا سوال، جدید غزل میں نرم لہجے کا شاعر کون ہے؟ مجروح سلطان پوری، اصغر گوندوی، فیض احمد فیض، مجاز لکھنوی۔ اس کا صحیح جواب فیض احمد فیض۔ اگلا سوال، دیہی زندگی پر کس نے افسانے لکھے؟ سعادت حسن منٹو، پریم چندر، کرشن چندر، عصمت چغتائی۔ تو اس کا صحیح جواب بی پریم چندر۔ اگلا سوال ناول کے کردار سے ہے۔ یہ ہوری کس ناول کا کردار ہے؟ آگ کا دریا، ابن الوقت، گودان، امراؤ جان ادا۔ تو یہ جو ہے وہ پریم چند کا ناول گودان ہے، اس کا کردار ہے۔ اگلا سوال، میر امن کہاں کے رہنے والے تھے؟ لکھنؤ، کلکتہ، حیدرآباد، دلی۔ میر امن جو ہے وہ دہلی کے رہنے والے تھے۔ اگلا سوال، خطوات احمدیہ کا مصنف کون ہے؟ نذیر احمد، عبدالحلیم شرر، سر سید، رشید احمد صدیقی۔ خطوات احمدیہ کا مصنف سر سید تھے، اس لیے سی صحیح جواب۔ اگلا سوال، دکن میں اردو کا مصنف کون ہے؟ نصیر الدین ہاشمی، اختر اور عینبی،
محی الدین قادری زور عبد القادر سروری، جس کا صحیح جواب اے نصیر الدین ہاشمی۔ اگلا سوال، ذیل کے شعراء میں مرثیہ گوئی کی روایت کس کے خاندان سے وابستہ ہے؟ کہنے کا مطلب اس کا سوال یہ ہے کہ مرثیہ گوئی کی روایت کس خاندان سے تعلق رکھتی ہے؟ تو مرزا دویر، رنگین، میر انیس، مرزا بیجاپوری۔ تو اس کا صحیح جواب سی میر انیس، کیونکہ میر انیس کے خاندان سے مرثیہ گوئی کی روایت شروع ہوتی ہے۔ اگلا سوال، ناسخ کا نام کیا ہے؟ شیخ قلندر بخش، شیخ امام بخش، غلام حمدانی، شیخ ابراہیم۔ اس کا صحیح جواب بی شیخ امام بخش۔ اگلا سوال، شیخ وجودی کس ناول کا کردار ہے؟ سوال کو پڑھ لیجئے، شیخ وجودی کس ناول، تو ہم اب ناول کے کردار کی، شیخ وجودی ناول کس، شیخ وجودی، معذرت چاہتا ہوں، شیخ وجودی کردار جو ہے وہ کس ناول کا ہے؟ فسانہ آزاد، توبۃ النصوح، شریف زادہ، فردوس بری۔ تو اس کا صحیح جواب فردوس بری۔ اگلا سوال، دعائیہ کس صنف کا جز ہے؟ مرثیہ، قصیدہ، مثنوی، غزل۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ نے اس سے پہلے میں نے اس پہ کئی بار یہ سوالات آیا ہے، تو دعائیہ جو ہے وہ قصیدے کا آخری جز ہے۔ اگلا سوال، مومن کی مثنوی کا نام بتائیے۔ مطلب مومن نے کون سی مثنوی لکھی ہے؟ قصہ بے نظیر، زہر عشق، اعجاز عشق، اسرار عشق۔ تو اس کا صحیح جواب ڈی اسرار عشق۔ اگلا سوال، تنہائی کس کی نظم ہے؟ فیض احمد فیض، فراق، جگر، نون میم راشد۔ یہ نظم فیض احمد فیض کی ہے۔ اگلا سوال ہے، گل نغمہ کس کا مجموعہ کلام ہے؟ یاسنگانہ چنگیزی، فراق گورکھپوری، معین احسن جذبی، مجروح سلطان پوری۔ تو گل نغمہ جو کہ رباعی کا مجموعہ ہے، یہ فراق گورکھپوری نے لکھا۔ اگلا سوال، اگلا اور آخری سوال، شاد عظیم آبادی کا پورا نام کیا ہے؟ سردار علی، نقی احمد، محمود الحسن، سید علی محمد۔ تو اس کا صحیح جواب ڈی سید علی محمد شاد عظیم آبادی ہے۔ آپ سبھی ساتھیوں کو بتانا چاہوں گا کہ کچھ ساتھیوں نے کمنٹ کیا کہ آپ بہت سلو بولتے ہیں، تو میں پہلے ہی ویڈیو میں بتا دیتا ہوں کہ یہ ایک ٹیسٹ سیریز ہے۔ اگر میں سوال کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ اگر اس کا جواب دے دیں تو پھر آپ کو یہ پتہ کیسے چلے گا کہ کتنے ہم نے سوالات کے جواب صحیح کیے ہیں؟ اس لیے میں کچھ پل کے لیے رکتا ہوں، اس کے بعد جواب دیتا ہوں۔ تو امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو آپ نے اچھی طرح سے دیکھا ہوگا۔ ایک اپنی تیاری کا اندازہ لگانے کے لیے آپ نے کاپی یا ذہن میں لکھ کر پتہ کر لیا ہو کہ آپ کے کتنے سوالات صحیح ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں گے، اور جو کمیاں ہیں ان کو بھی آپ بتاتے رہیے تاکہ دھیرے دھیرے میں ان میں اپنا سدھار کرتا رہوں۔ آپ لوگوں سے ایک درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ جو پہلی بار ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ سبھی ویڈیو کو دیکھیں، اور جو ویڈیو زیادہ پسند آ رہا ہو ان سب ویڈیو کو لائک کریں، تاکہ جو اور بھی ساتھی ہیں ان کے پاس بھی ویڈیو ہمارے پہنچے اور وہ اس سے فائدہ لیں۔ تو انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو میرا ویڈیو اچھا لگا ہوگا۔ اللہ حافظ۔